میں ایک نجومی صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور 4 ماہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ انہیں مارچ کے بعد بانی پی ٹی آئی جیل میں نظر نہیں آ رہے. اچھا اب ویسے وہ وہی نجومی ہے جنہوں نے کہا تھا کہ 10 اپریل کے بعد انہیں عمران خان حکومت میں نظر نہیں آ رہے, تو ہم نے ان کا مذاق اڑایا تھا. یہ واقعی صرف ایک تاثر, عمومی تاثر جو ہے وہ پایا جا رہا ہے, یہ کہیں نہ کہیں ماضی میں اگر ہم جائیں یا ماضی قریب میں ہم دیکھیں یا تاریخ کا کوئی ورقہ کھول کر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ایسے کوئی گنجائش موجود ہے؟ آپ کو پتا تھا کہ میں نے تاریخی حوالے سے آنا ہے, اور دیکھیے ایک تو نہیں بات اس کی نہیں ہے, میں تو آپ سے میں ایک ایگزامپل لینا چاہ رہی ہوں. میں تاریخی حوالہ ہے اس کا. بر صغیر کے اندر حکومت کی 700 سالہ تاریخ ہے. اس تاریخ کے اندر جب بھی کوئی پاور سے ہٹایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے خلاف جرم لگایا جاتا ہے, اور جرم کے بعد اس کو سزا سنائی جاتی ہے, اور سزا کے بعد اسے جلا وطن کیا جاتا ہے. یہ پروسیس ہے. دارا شکوہ کے اور بھٹو صاحب کے 2 کیسز ایسے ہیں جن کے اندر اس پروسیس سے ڈیویٹ کیا گیا ہے, اور جس میں جو پاور سے ہٹائے جانے والے دونوں سبجیکٹ ہیں ان کو لوکلی ہی ایک انتقام کا نشانہ بنایا گیا, اور تاریخ میں یہ دونوں بمپ ہیں. یہ میرا تجزیہ ہے, آپ کو اس سے اختلاف کا پورا حق حاصل ہے. جہاں تک ان کے باہر جانے کی بات ہو رہی ہے, وہ خواجہ آصف صاحب کا وہ بیان ہے جو انہوں نے کل میرا خیال کل یا پرسوں دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یورپ کے کسی ملک کے ذریعے وہ جلا وطنی کے اوپر ڈیل کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ ڈیل والی بات جو ہے نا, پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. پھر مجھے یاد آیا کہ گزشتہ اس ہفتے کے اندر جتنی سماعتیں ہوئی ہیں اور ان سماعتوں کے اندر بانی پی ٹی آئی کا میڈیا کے ساتھ جو انٹریکشن ہوا ہے, اس انٹریکشن کے اندر نہ تو انہوں نے حافظ عاصم منیر شاہ صاحب کے بارے میں کوئی بات کی ہے, اور نہ ہی جو ان کے نمبر 2 ہیں ان کے بارے میں کوئی گفتگو کی ہے. انہوں نے جنرلی اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے, اس کے خلاف سٹرگل کی بات کی ہے, اس کے خلاف کھڑے ہونے کی بات کی ہے. یہ جو ایک دم یہ گفتگو کے اندر جو ہے شیرینی یا نرمی یا حلاوت آئی ہے, تو ہو سکتا ہے, میں پاسبلٹیز کی بات کر رہا ہوں, آپ کا تجزیہ ہے کہ یہ 2 فیکٹر ایسے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر اس بات کو رواج ملا یا اس بات کو زور ملا کہ شاید ان کے باہر آنے کے امکانات ہیں. ویسے بائی دا وے میں ایک نجومی صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اور 4 ماہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ انہیں مارچ کے بعد بانی پی ٹی آئی جیل میں نظر نہیں آ رہے. اچھا, اب ویسے وہ وہی نجومی ہے جنہوں نے کہا تھا کہ 10 اپریل کے بعد انہیں عمران خان حکومت میں نظر نہیں آ رہے, تو ہم نے ان کا مذاق اڑایا تھا. حد تک وہ بات بھی سچ ہو سکتی ہے, مارچ تک ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی والوں کو مارچ تک کا انتظار کرنا پڑے گا. لیکن کل ایک پریڈکشن ہوئی تھی, اور خرم شہزاد صاحب بھی ہمارے اس پینل کا حصہ تھے. کل ایک پریڈکشن ہوئی تھی اور خرم شہزاد صاحب بھی ہمارے اس پینل کا حصہ تھے. سب سے پہلے تو خرم شہزاد صاحب, آپ کو اپنے کیے گئے پریڈکشن کو پہ مبارکباد. آپ نے بھی کل یہی کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ نئے وائٹ ہاؤس کے مکین ہوں گے. مجھے ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ جو انہوں نے وکٹری سپیچ کی, اس کے اوپر کیا رد عمل ہے وہاں کے لوگوں کا؟ کیا ایسی ہی ایک وکٹری سپیچ ایکسپیکٹڈ تھی ان کو اپنے نو منتخب صدر سے؟ اور دوسرا یہ بھی کہ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد میڈل ایسٹ کے حالات بدلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے؟ کیونکہ بڑا ایمفسائز کیا انہوں نے اپنی کیمپینز کے دوران. جی بالکل, آپ نے صحیح کہا کہ جو وکٹری سپیچ ہے دیٹ واز دی جو فنڈامنٹل تھنگ کہ یہاں سے پریزیڈنسی کیسے سٹارٹ ہوگی. تو انہوں نے تو پہلے ہی اپنی جو بات کی تھی کہ ان کے پاس سینٹ بھی ہوگا اور ہاؤس بھی ہوگا, تو پھر وہ اپنی مرضی سے جو ہے امریکہ کو گولڈن ایج میں لے جانے کے فیصلے کریں گے. تو اس حوالے سے تو ڈومیسٹکلی جو ڈیموکریٹ کی پارٹی نے بھی آج صبح بیان دیا, ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ٹرمپ نے اکانومی کو ہٹ کیا اپنی کیمپین میں, وہ ایک بڑا اس کا بڑی وکٹری تھی اس کی, کہ اس نے ساری کیمپین میں اکانومی کو لے کے چلا. جو مڈل ایسٹ کی بات ہے, تو مڈل ایسٹ میں ایک چیز تو واضح ہے کہ آج صبح جب نیتن یاہو کا بیان آیا تو اس کو یہاں پہ ساری میڈیا نے ہر جگہ پہ, اگر آپ کسی بھی میڈیا ہاؤس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو آپ کو نیتن یاہو کا بیان سب سے اوپر نظر آئے گا. تو وہ تو اے پیک کی ایک کاوش ہے. لیکن جو مڈل ایسٹ کی جو صورتحال اس وقت, جو ٹرمپ ہے, جو فنڈامنٹل تھنگ جو ٹرمپ نے پرامس کی مشیگن میں مسلمانوں کے ساتھ, جو عرب مسلمان ہیں زیادہ تر, کہ میں جنگ کو ختم کروں گا, کہ جنگ کو رکواؤں گا. تو یہ جو سیز فائر ہے یہ تو امیڈیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا, لیکن آگے وہ اسرائیل کو کس قسم کی فیور دیتا ہے وہ ایک ڈفرینٹ پہلو ہے ہوگی. لیکن
सीज फायर होना एक अहम चीज है। IMF की जो IMF ने जो करारदाद पास की है उसको पार्शली इम्प्लीमेंट करवाना मिडल ईस्ट में, ये भी उसका हिस्सा होगा। और ये इनके जो स्पोक्स पर्सन थे सीनियर, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि वी विल बी यूजिंग IMF एज अ टूल टू ब्रिंग पीस इनटू द मिडल ईस्ट। तो वो भी एक अहम चीज होगी कि जो ट्रम्प है वो मिडल ईस्ट को किस तरह से देखता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात वो ये है कि यूक्रेन का सारा पैसा रुक जाएगा। अब उससे क्या होगा कि यूक्रेन में जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर जा रहे थे अब वो श्रिंक होके चंद बिलियंस डॉलर में रह जाएंगे। उससे डेफिनेटली जो रशियन अग्रेशन है वो बढ़ेगा हिस्से में। लेकिन ट्रम्प ने जो कह दिया कैंपेन में, इकोनॉमी फर्स्ट, हमें दुनिया में सुपर पावर बनने का शौक। अच्छा, ये जो इकोनॉमी फर्स्ट के हवाले से खुर्रम शहजाद साहब भी आपने गुफ्तगू की ना, मुझे ये बताएगा तो जब इकोनॉमी फर्स्ट के हवाले से डोनाल्ड ट्रम्प भी बार बार इसरार कर रहे हैं, अमेरिका की चाइना के अगेंस्ट नई पॉलिसी क्या होगी? ये जो कैंपेन के दौरान जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो बात की है वो यही की है कि जो टैरिफ उसको चाइना को इस वक्त 40% सब्सिडी है टैरिफ में। तो अगर आप पाकिस्तान से चीज लेते हैं, आपको डॉलर की अगर कास्ट पड़ती है तो चाइना से आएगी तो 60 सेंट की पड़ेगी। तो उस वाले जो 40% सब्सिडाइज है वो कह रहा था वो 100% खत्म कर दूंगा, मतलब जो दुनिया दे रही है वो चाइना देगा। एक तो उसने ये बात की। दूसरा ये कि चाइना की जो सुपरमेसी है सी में, उसको भी इन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रम्प का ये कहना है कि सुपरमेसी ऑफ द सी इज द थ्रेट टू अमेरिकन सुपरमेसी इन द वर्ल्ड। तो वो चाइना को भी काउंटर करेगा सी में। उसका ये कहना था जो बाइडन जो है वो अपोलोजेटिक प्रेसिडेंसी थी, उसकी वजह से अमेरिका ने अपनी जो सुपरमेसी थी सी में वो खत्म हुई। तो उस वाले जो चाइना की पॉलिसीज की तो बड़ी क्लियर कट है कि एक तो चाइना को हर जगह पे काउंटर करना है, दूसरा चाइना को जो फैसिलिटीज अमेरिका ने इन अमेरिका दी हुई है उसको रिड्यूस करना है ताकि लोकल स्मॉल बिजनेस जो है वो हमारा बढ़ सके, जो कि अब कैंपेन का वादा है, इसका हकीकत से क्या ताल्लुक है वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ठीक है खुर्रम साहब, हमारे साथ ही रहिएगा।